हाँ जी, मुनाजिर आजम अब्दुल हकीम कासमी। جی صاحب فرمائیے. بولیے، اب جب تمہارے اکابروں کو میں نے پھانس لیا اور تم کہیں کے نہیں رہے تو کلاس ماننے لگے. کون اکابر؟ تم نے موضوع طے کیا تھا مجھ سے، تمہارے اکابروں کو میں نے کہا تھا کہ تمہارے اکابروں میں بات کروں گا، تم نے اکابر موضوع کی طے کر لیا اچھا اور کسی پھر لات مار کے بھاگنے لگے ان کے. مدعے پر بات کرنا اگر ہو تو تھوڑی دیر تم بات تو وہ کرو کیا میں خرافات ہو رہی تھی؟ میں نے بات نہیں کی تھی، مدعے پر نہیں کی تھی، میں نے دعویٰ پیش کر دیا تھا تمہارے سامنے، حوالے بھیج کیا دیے. دعویٰ تم پیش کیا؟ چھوڑ کے کیوں بھاگے انہیں؟ تمہارے اکابروں نے اللہ اور اس کے محبوب کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے. احمد یہ رضا تم نے تیری کر لیا تھا مجھ سے. احمد رضا نے میں نے تمہارے دونوں کا نام یہی بول رہے بھی لیا ہو، تھا. یہی بول رہے نہ احمد سن لو پہلے، رضا، پوری احمد بات رضا سنو نے بھی پہلے. کیا ہے. تمہارے زبر میں آگ کیوں لگتی ہے؟ احمد رضا نے بھی کیا ہے. تم نے مجھ سے موضوع طے کر لیا تھا، تو جب تم کر لو کر لو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. نہیں کر لو. ہاں اگر اب تم کہہ رہے ہو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. نہیں میں دیوبندی نہ ہوں نہ بریلوی ہو. سنو، اگر کسی بھی مدعے پر بات کرنا ہو طے کر لو، پھر مدعا بات کر لو. چلو پہلے اپنا وہ مسئلہ پیش کرو. پہلے ہم کس مسئلہ پہ ہو؟ کیا مسلک اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلے. جماعت کے معنی کیا ہیں؟ جماعت کے معنی صحابہ کرام. اہل سنت کس کو کہیں گے والجماعت کس کو کہیں گے؟ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل سنت والجماعت جماعت واحد ہوتا ہے یا ملا کر ہوتا ہے جماعت؟ جماعت کئی لوگ ہوتے ہیں اور امام ایک ہوتا ہے. تو اہل سنت، ارے بھائی تم امام ہو اہل سنت والجماعت کے یا تم اس میں شامل ہو؟ میں جو وہ فرمایا، کیا فرمایا اہل سنت والجماعت سے؟ مجھے یہ بتائیے آپ کہ اہل سنت و جماعت، جماعت سے مراد کیا ہے؟ آپ بتاؤ جماعت سے مراد کیا ہے. نہیں تم بتاؤ نا، تم کہہ رہے ہو نا اپنا آپ کو. جو یہ کہا گیا اہل سنت والجماعت، جماعت سے مراد کیا ہے؟ وہ ہمارے نہیں ہے، تمہارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تم تو خارجی ہو. ٹھیک ہے، تعلق ہے کہ نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ جماعت کسے کہتے ہیں؟ نہیں تو یہ تم بتاؤ. تم اکیلے ہو جماعت میں یا تمہاری جماعت میں کوئی اور ہے؟ تم بتاؤ اہل سنت والجماعت کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ارے بڑبڑ کیوں کرتے ہو تم؟ اپنے میری بات تم اپنی زبان نہیں، میری بات نہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا میں اہل سنت و جماعت ہوں کا ماننے والا ہوں. جماعت تو کون سی اہل سنت و جماعت ہو؟ کون سی جماعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کس کے لیے بولا گیا ہے؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ جماعت کہتے ہیں کثیر کو. ارے جماعت کثیر کو تو کہتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ تم ہوئے کہاں سے اکیلے؟ یہ بتاؤ. ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا اطلاق میری بات کا جواب دینے رہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو. مطلب میرے سوال کا جواب ہے نہیں. کہاں یہ تو اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جماعت؟ کس پر ہوگا آج؟ جو حضور اور صحابہ کے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ آج کس پر ہوگا؟ آج کس پر ہوگا؟ یہ اطلاق جس پر پہلے ہوا ہوگا، اس کے راستے میں جو چلے گا اس پر ہوگا. پہلے کس پر ہوا تھا؟ اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ احمد رضا ان کو ماننے والے یا حضور ان کو ماننے والے؟ اب یہ تمہاری گفتگو ہے؟ ہاں گفتگو ہے. میں پوچھ رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا اطلاق اپنے جو تم نے امام اہل سنت کون کہلائیں گے؟ میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تلو بعد میں چانٹنا. تمہارے آقا، میرے آقا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے آقا تمہارے آقا کہاں فرق ہو جائے گا؟ بتاؤ کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تم نے کہا میرے آقا. ہاں جماعت کا بندہ نہیں بتاتا. ارے تو رکو تب تو بتاتے ہیں. بتاؤ جماعت کسے کہتے ہیں؟ تم یہاں ہمارے تمہارے میں فرق یہ ہے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے آقا اعلیٰ حضرت ہیں، تو تمہارے میں تو فرق ہو گیا. میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہاری طرح دوبر پہ لات مار کر بھاگنا اپنے آقا کابروں کی. یہ بتائیے، یہ بتاؤ مجھے جماعت پہلے یہ طے ہو جائے. جواب نہیں دے پا رہے ہیں. جواب تو جب یہ تم ڈالو گے نا تو یہ بتائیے. ارے خاموش تو رہو. نفیس دیکھ کل والا پھر بکری آیا. ہاں چلو پھر لڑکے بلا لیے گھر پہ. لڑکے گھر پہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ گھر پہ لڑکے پھر ہیں. گھر پہ لڑکے میں گھر پر نہیں ہوں، میں کلینک پہ بیٹھا. گھر پہ لڑکے بلاتے ہو نہیں بات آؤ گے. وہ تو میں کلینک پر ہوں. پہلے یہ بتاؤ کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟
ہاں جماعت کسے کہتے ہیں؟ امام ایک ہوتا ہے اور جماعت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہاں تو اب پہلے سن، رک جاؤ، ایک آدمی کی بات مکمل ہو جائے. تو اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ ایک منٹ میری بات سن لو. نہیں اہل سنت، ایک منٹ میری بات سن لو. سنا، میں آپ کی بات خاموشی سے سنوں گا. جب میں بولوں گا اگر میرے بیچ میں بولو گے تمہاری اصل میں خطا ہے. میں چپ رہا ہوں. چلو بولو. میں نے ایک سوال پوچھا ہے، اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اہل سنت سے مراد کون ہے اور والجماعت سے مراد کون ہے؟ اب بولو آگے. معزز سامعین حضرات، آپ نے سن لیا. انہوں نے سوال نہیں کیا ہے بلکہ ان سے میں نے پوچھا کہ تم اپنا مسلک بتاؤ. انہوں نے کہا میں اہل سنت و جماعت ہوں. اب جماعت ہوتی ہے کثیر، تو میں ان سے بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ کون سی جماعت میں ہو تم؟ کس جماعت سے ہو؟ رات ہی کہہ رہے تھے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ماننے والا ہوں. تو حنفی اس وقت جو ہیں دو مسلک کہلاتے ہیں، یا تو دیوبندی اس وقت جو بات ہوئی ہے اس کی بات کرو. اصل میں خطا ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب، بیچ میں نہیں بولو. تو میں نے پوچھا تم دوسری کل کیا بات ہو، آج کیا بات ہو رہی ہے؟ تمہارے بیچ میں بول رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ تم کون سی جماعت سے ہو؟ پہلے تو یہ طے کرو اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا. بات اہل سنت والجماعت سے ہو رہی ہے، تو اہل سنت سے کا امام کون ہے اور والجماعت سے مراد کون ہے؟ والجماعت کا مراد کون جماعت سے ہو؟ جماعت سے کون سی سے ہو یہ بتاؤ مجھے. تو اب تو پہلے تم بتا دو کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق، اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ تم یہاں پر مجھے بتاؤ. نہیں یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں بولو. ہم کو جو معلوم بتاؤ تو مجھے. تم دو گے نا جواب. کیا تمہیں دینا ہے؟ یہ کیا دینا ہے بتاؤ. کس جماعت سے ہو؟ کس جماعت سے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا ماننے والا ہوں، ان کے متبعین ہوں. تو کون سی جماعت سے ہو؟ میں نے کہا حضور اور صحابہ کا جو عقیدہ ہے. اکیلے صحابہ کرام اکیلے نہیں ہیں، صحابہ سے جوڑ کے چلا رہا ہے وہ. تو جماعت کون سی ہے وہ؟ تو اہل سنت، سامعین یہ سن لیجئے، اہل سنت، رکیے، اہل سنت والجماعت سے مراد ہے، اہل سنت سے مراد ہے اہل سنت کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والجماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت. حضور کے طریقہ کو سنت کہا جاتا ہے، اور حضور کے طریقوں کو جو اختیار کر رہا ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. تو اہل سنت والجماعت سے مراد ہے حضور اور صحابہ کے راستہ، حضور اور صحابہ کا طریقہ. تو جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، رک جائیے، جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ اہل سنت والجماعت کا ماننے والا ہوگا. بولو. اور یہ لوگ یہ اپنا آقا، یہ پورا ہو جائے، یہ اپنا آقا محمد رضا خان بریلوی کو مانتے ہیں، والجماعت سے مراد ان کے متبعین کو مانتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت ہیں یا حضور اور صحابہ اہل سنت والجماعت ہے؟ اب بولو. منہ بند کرو. اگر بولو گے بیچ میں تمہاری اصل میں خطا. ڈاکٹر صاحب میرے بیچ میں بولو گے، میں بول نہیں رہا ہوں، تمہارے بیچ میں سن لی میں نے. سامعین حضرات انہوں نے کہا کہ میں اہل سنت. اب سن، منہ میں پھر بولنے لگے. تمہاری منہ میں بواسیر ہے، تو تم بولتے رہے نا. چلو ٹھیک. منہ میں بواسیر ہے تمہارے دبر میں ہے، یہ بتاؤ. سامعین حضرات انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعت چلی آ رہی ہے وہ صحابہ والی جماعت. تو اب میں ڈاکٹر عبدالحکیم قاسمی اپنے اکابروں کے دبر پہ لات ماننے والے، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس جماعت میں تم اکیلے ہی ہو اس وقت یا کوئی اور بھی تمہاری جماعت میں شامل ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دو کہ اس وقت تمہاری جماعت میں کون کون ہے؟ کیا اکیلے ہی تم جماعت میں ہو؟ اس میں صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے راستے پر چلنے والے، کیا تم اکیلے ہی ہو یا کوئی اور بھی تمہارا ہے سب جسے تم مطلب شامل کرتے ہو اس میں، یا تم اکیلے ہی ہو؟ باقی سب جو ہے تمہارے یہ جتنے بھی اشرف علی تھانوی ہو، قاسم نانوتوی ہوا، خلیل احمد لمبیٹ بھی ہوئے، اور یہ تمہارے قاسم نانوتوی ہوئے، اسماعیل دہلوی ہوئے، کیا یہ سب اس سے اہل سنت جماعت سے خارج ہیں؟ ان کا جواب دیجیے مجھے کہ آپ ہی اکیلے ہو واحد. سامعین حضرات اکیلے واحد ہیں جو اہل سنت و جماعت سے شریک ہیں، یہ اور کوئی نہیں ان کا اہل سنت و جماعت میں. اس کا جواب دو مجھے کہ اکیلے ہو تم، کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ جواب دو اس کا. کہہ چکے. ہاں، دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں 4 ائمہ بنے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبلی، امام شافعی، الگ الگ مسلک ہے. یہ چاروں لوگ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت میں. دنیا کے جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جو لوگ حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. یہ عربوں مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، خاص طور سے امام کعبہ، امام مدینہ، امام بیت المقدس اس میں ضرور شامل ہیں. جو لوگ حضور اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہو
وہ ضرور اہل سنت والجماعت سے باہر ہوگی. اب دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، جس کا ایک منٹ پوری ہو جانے دو، جو بھی حضور اور صحابہ کے طریقے سے الگ ہو کے کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے باہر. بول. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی عبدالحکیم مناظر دیوبند کہ یہ جو تمہارے 4 اکابر جو دیوبندی اپنے اکابر مانتے ہیں جنہیں جو 4 ہیں چوٹی کے، انہیں اہل سنت میں شامل مانتے ہو آپ یا خارج مانتے ہو؟ میں نے ایک اصول بنا دیا، کہہ دیا کہ جو لوگ بھی حضور اور صحابہ کے طریقے سے الگ ہو، نہیں چلے گا، نہیں، چاہے وہ اشرف علی تھانی ہو، چاہے احمد رضا بریلوی ہو، چاہے احمد یار خاں ہو، وہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اصل میں ہی تمہاری خطا ہے، تم بیچ میں بولتے ہو. بولو. مطلب میں تمہیں بولنے دیتا ہوں 2 منٹ، تمہارا پورا بولا رہا ہوں. بولو. میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر تھے، قاسم رشید احمد گنگوہی، قاسم لعنتی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبھیٹوی، انہوں نے جو ایک نئے دھرم کی بنیاد ڈالی تھی، جو نئے عقیدے گڑے تھے انہوں نے، جو کہ نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں ملتے ہیں، تو یہ اہل سنت میں آپ شامل کرتے ہو انہیں خارج اہل سنت سے؟ انہیں کیا مانتے ہو آپ؟ اچھا، ان پر فتویٰ کس نے لگایا؟ حسام الحرمین ہی میں ان پر فتویٰ لگا ہے. کیا مانتے ہو آپ؟ اسے فتوے کو مانتے ہو؟ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو آپ مانتے ہو؟ کیا اس فتوے کو کافر مانتے ہو؟ نہیں، اس فتوے کو مانتے ہو؟ انہیں کافر مانتے ہو آپ؟ میں تو کافر مانتا ہوں. ہم پوچھ رہا ہوں. ارے بھائی بات کر لو. حسام الحرمین کا جو فتویٰ ہے اس فتوے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہاں نا کا جواب دو. میں دل سے مانتا ہوں، میں انہیں 4 کو کافر مانتا ہوں. اور جو یہ نہیں، ہم نے پوچھا ہے حسام الحرمین کا جو فتویٰ ہے اس فتوے کو مانتے ہو؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی تم سے؟ کیا کہا میں نے؟ نہیں، ہم نے سنا نہیں. حسام الحرمین میں جو فتویٰ ان کے خلاف ہے اس فتوے کو مانتے ہو؟ سن لو. میں کون لگا سن لینا، کان کو صاف کر لو اپنے. بولو. میں حسام الحرمین میں جو فتویٰ ہے اسے دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں، اور انہیں 4 کو بدنما داغ والا کافر مانتا ہوں، اسلام کے نام پہ دھبا مانتا ہوں. اور جو ان کے کفر میں شک کریں، ان کے کفر میں مطلع ہونے کے بعد جو ان کے کفر میں شک کریں اس کو بھی میں کافر مانتا ہوں. اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان 4 کو آپ اہل سنت میں شامل کرتے ہیں یا اہل سنت سے تمہارے نزدیک خارج ہیں؟ یہ بتاؤ مجھے. اب خاموش ہو جاؤ، جواب دیتے. آپ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کافر، امام مدینہ کافر. رک جاؤ. اور حسام الحرمین میں جو فتویٰ دیا ہے وہ ٹوٹل عرب کے لوگوں نے دیا ہے، جن کو تم کافر کہتے ہو، تو ان کے فتوے کو کیسے مانتے ہو؟ پہلے ان کی بات کرو. حسام الحرمین میں جو فتویٰ عرب کے علماء نے دیا ہے ان علماء کو تم کافر کہتے ہو، تو کافر کا فتویٰ مانتے ہو؟ ڈاکٹر عبدالحکیم قاسمی جی، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کافر کے فتوے کو صحیح مانتے ہو؟ بات نہیں کرو گے، اصولاً بات نہیں کرو گے. نہیں، تم حسام الحرمین کو مانتے ہو، اس کے فتوے کو. میں تم سے اور حسام الحرمین میں جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے نہیں، ان لوگوں کو کافر مانتے ہو؟ ارے میں تمہیں کافر کے فتوے کو تم مانتے ہو، تم کافر ہو. میں اس پر تمہیں خود لاؤں گا. میں حسام الحرمین کے فتوے کو تم مانتے ہو، اور حسام الحرمین میں جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے علماء حرم کو، علماء مدینہ کو، علماء مکہ کو تم کافر سمجھتے ہو، تو کافر کے فتوے کو کیسے مانتے ہو؟ بتاؤ ہم کو. اب سنو گے نہیں؟ سناؤ یا بیچ میں بولو گے پھر؟ ارے سناؤ تو. سامعین حضرات، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر ڈاکٹر عبدالحکیم قاسمی جو آج یہ اپنے اکابر کو دوبر پہ لات مار رہے ہیں، اگر یہ میرے بیچ میں بولے تو ان کی اصل میں واقعی میں خطا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، سوال تم سے میرا یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں. اب میں نے جو تم سے سوال قائم کیا اس سوال کا میرے جواب دو. حرم امام پر میں بھی نہیں جا رہا ہوں، وہ بات کی بات ہے، اس پر بھی میں جاؤں گا. حرم کا امام اس وقت وہ نہیں ہے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. وہ ارے بھائی اس وقت کس کی حکومت تھی؟ عبد الوہاب نجدی کی تھی. نہیں تھی. نہیں جھوٹ بول رہے ہو آپ. بالکل. کس کی تھی؟ نہیں جھوٹ بول رہے ہو. ارے کس کی تھی؟ نہیں جھوٹ بول رہے. ارے تو جھوٹ میں بول رہا ہوں تو کس کی تھی بتاؤ؟ کس کی تھی؟ ترکی حکومت تھی اس وقت. نہیں کیا تھی؟ تم بالکل نہیں. جھوٹ بول رہے ہو. میں جھوٹ. ارے بھائی جو تاریخ داں ہیں ان کو معلوم ہے یہ سعودیہ کب آزاد ہوا. ڈاکٹر صاحب تمہاری اصل میں خطا ہے تمہاری. ڈاکٹر صاحب تم سنتے نہیں دوسرے کی. اچھا بولے جاتے ہو. بولو. تمہیں 2 منٹ میں پورا بلاتا ہوں. تم کتنی مرتبہ اصول توڑ رہے ہو؟ بولو. کیا توڑ رہے ہو کتنی مرتبہ؟ میرا سوال تم سے یہ ہے کہ حرم کے امام پر اب جو موجودہ امام اس پر بعد میں جانا. نہیں آ جاؤ.
جن لوگوں نے فتوی دیے تھے وہ 1 صدی سے زیادہ کی بات ہو گئی. وہ اس وقت حکومت جو تھی وہ ترکی حکومت تھی. ترکی وہاں پر عبد الرحمان نجدی کی حکومت کب آئی ہے؟ انہوں نے حج کب کیا؟ انہوں نے حج کب کیا ہے؟ حج کے دوران کس کی حکومت تھی؟ ارے ابھی 100 سال نہیں ہوئے. اور 100 سال کس کی؟ اس کی حکومت کو. جب یہ حکومت ہے, سنو میری بات سنو. اچھا اعلیٰ حضرت حج کرنے کب گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حج کرنے کب گئے تھے؟ پہلے سن لو میری بات. پہلے میری بات. اور وہاں پر سعودیوں کی حکومت کب آئی ہے؟ سعودی کب آئی ہے؟ بوکلاہٹ ان کی بتا رہی ہے. چلیے بتا رہی ہے. ان کو تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے. جھوٹوں کے افواہ ہیں. بتاؤ تمہیں مناظر کس نے بنا دیا؟ ارے بولو, تم مناظر کس نے بنا دیا؟ میں مناظر تھوڑی ہوں. اور پھر کیوں آتے ہو مناظر؟ عام انسان ہوں. بڑے مناظر کرنے کے لیے آتے ہو. ارے بھائی عام انسان. جب تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, اتنے بڑے دجال ہو, کذاب ہو, کہ جس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فتویٰ لیا تھا تو اس وقت حکومت ان کی نہیں تھی نزدیوں کی. کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ ان نزدیوں کی حکومت کب آئی؟ نہیں, ترکی کی حکومت کب ختم ہوئی ہے؟ نزدیوں کی کب آئی ہوتا؟ تو بعد میں آئی ہے. کس سن میں؟ پہلے مجھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. کس سن میں آئے؟ اس بات پر تاریخ کی کتاب سے ابھی حوالہ دوں گا میں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں, تو تمہاری جماعت میں یہ اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, انبھیٹوی, جو چاروں دیوبندیوں کا کافر, چاروں کافر جنہیں میں مانتا ہوں سڑک وہ کافر نہیں ہے. ارے تمہارے ماننے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ تمہارے ماننے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ تم کیا مانتے ہو انہیں؟ کیا مانتے ہو انہیں؟ کافر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت میں تم شامل کرتے ہو؟ کافر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ شامل بھی نہیں کرو گے. کافر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, کافر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ سنیے. ارے بھائی ان کو کفر کا جو فتویٰ کس وجہ سے لگا ہے بتاؤ. انہوں نے کفر کیا ہے. کیا ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, اس لیے بتائیے. مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ اہل سنت و جماعت میں شمار کرتے ہو آپ یا انہیں کافر مانتے ہو؟ ہو گئی بات. ہاں اس کی بتاؤ ان کے پہلے. نہیں ہو گئی. ہاں ہو گئی, بولو. جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے وہ اسلام سے نکل جائیں گے, وہ کافر ہیں, چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہوں چاہے مرزا بریلوی ہوں. ماشاء اللہ. آج جو ہے عبدالحکیم صاحب نے مان لیا کہ دیوبندی اکابر جو تو دیوبندی نہیں, تمہارے حضرت نے لکھا ہے حضور کی شان میں گستاخی کی. اب اس کا جواب لے لو. مسلمان مانا ہے تمہارے, اور انہوں نے کہا گستاخی کیا ہے تو بتاؤ. اقرار کیا, تم نے بھی اقرار کیا کہ جی اعلیٰ حضرت نے احمد یار خان نے لکھا ہے کہ جو حضور کو رائی کہے وہ کافر ہوگا. فتاوی رضویہ لکھا ہے میرے پاس, ابھی دے رہا ہوں. فتاوی رضویہ حصہ 16 صفحہ نمبر 110 پر احمد رضا خان نے حضور کو رائی لکھا ہے. حوالہ بھیجتا ہوں, حوالہ میں بھیجتا ہوں. ہاں کہ حضور کو رائی کہا ہے. تو ان کے فتوے, احمد رضا یار خان کے فتوے کے اعتبار سے نہیں, احمد رضا خان کے فتوے کے اعتبار سے احمد رضا خان کافر ہوئے. اور حضور کی شان میں مطلب جو حضور کو رائی کہے ہے وہ کافر ہے. یہ کس نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ میں فتویٰ بھیج دے رہا ہوں بھیا. میں فتویٰ جب نہ بھیج پاؤں تب مجھ سے کہو. اب یہیں پر رک جاؤ, میں فتویٰ بھیج دوں, اس کے بعد تب پھر کل بات کرنا. اور احمد رضا خان جناب جہاں بھیج دیتا ہوں, احمد رضا خان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اور کہاں گستاخی کی؟ نہیں اب ٹھیک ہے, اب میں فتویٰ بھیج دیتا ہوں ان کو, اور سامعین میں جس کو فتوے کی ضرورت ہوگی میرے پاس فون کرنا. نہیں سامعین کو جس کو فتوے کی ضرورت ہوگی میرا نمبر ہے 9838 28 پر فون کر لینا. میں وہ دے دے گا. فقط وہ سلام فتویٰ بھیج کر ان سے بات کرنا. بھاگنے لگا دجال, بھاگنے لگا دجال, بھاگنے لگا دیوبندی, بھاگنے لگا دیوبندی. صاحب مجھے دو فتویٰ, میرے پاس بھیجو حوالہ. میں ابھی تمہیں منہ توڑ جواب دیتا ہوں. تم لکھا دکھا نہیں سکتے ایسا کچھ. تم جھوٹے ہو, کذاب ہو. تمہاری اصل میں ہی خطا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم. تم دیوبندی کو مفتی ہو, تم دیوبندی کو